ذی-قعدہ 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کی تکمیل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر 1400 جانثار صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس جانے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ اس معاہدے کے بعد 2-4 واقعات ایسے پیش آئے جس سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ کفار مکہ کی نیت صاف نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کو گزند پہنچانے کے مناسب موقع کی تلاش میں ہیں۔ چنانچہ واپسی کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا اور مذکورہ بالا خدشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قافلے کی نگرانی کے لیے کوئی مناسب مؤثر انتظام کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ اس شخص پر اپنی رحمت اور اس کی مغفرت کرے جو آج رات اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پہرا دے اور مشرکین کی نقل و حرکت کی بروقت ہمیں خبر دے۔ یہ ارشاد سننا تھا کہ اتنے میں ایک وجیحہ اور قوی الجسا شخص آگے بڑھے اور بڑے پورے اعتماد لہجے میں عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں سر انجام دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس جذبے فداکاری کو بہت سراہا اور فرمایا، ہاں تم ہی یہ کام کرو۔ ان صاحب نے فوراً ہتھیار سنبھالے اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ انہوں نے رات نہایت مستعدی سے بار بار لشکر کے گرد چکر لگاتے اور دشمن کی آہٹ لینے میں گزار دی۔ لمحہ بھر کے لیے آنکھ جھپکنے نہیں دی، حالانکہ یہ خود سفر کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ اللہ کے فضل اور ان کی اس قدر مستعدی کی بدولت دشمن کی شرارت کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مسلمانوں نے رات آرام سے بسر کی، اپنی نیند قربان کر کے دوسروں کو راحت پہنچانے والے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے والے یہ بزرگ صحابی رسول حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوع اسلمی تھے۔ ان کا شمار ان عظیم المرتبت صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کی بہادری، جانثاری، فداکاری پر دوسرے مسلمان رشک کیا کرتے تھے۔ ان کا تعلق بنو کمعہ کی شاخ بنو اسلم سے تھا، اس لیے اسلمی کہلائے۔ یہ قبیلہ مر الزہران کے قرب و جوار میں آباد تھا۔ ان کی کنیت ابو ایاس تھی۔ نام میں کچھ اختلاف ہے مگر صحیح سلمہ ہی ہے۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری سے پہلے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اپنے وطن، قبیلے اور اہل و عیال سے منہ موڑ کر مدینہ منورہ آ بسے تھے۔ اپنی عمدہ صفات، حب رسول، اخلاص و تقوی اور ایثار کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو چکا تھا۔ ذی-قعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثاروں کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ قریش لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ حرمت کا مہینہ تھا اس لیے مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لہٰذا آپ صلح کر لیں۔ قریش نے اپنی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی، جو مشہور سفارتکار تھے اور اسلام نہیں لائے تھے، کو اپنا سفیر بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر بات چیت کی اور واپس جا کر قریش کی صورتحال سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لینا بہتر ہے، کیونکہ مسلمانوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے جو مناظر دیکھے ہیں وہ اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرے، حالانکہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھ چکا ہوں۔ قریش نے عروہ کا مشورہ نہ مانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور سفیر کو بھیجا۔ قریش نے ان پر حملہ کر دیا مگر وہ کسی طرح بچ نکلے۔ اس کے بعد قریش نے کچھ جنگجو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیج دیے۔ مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ان کو معاف کر کے رہا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ ادھر کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے سب کو جمع کیا
اور ان سے وفاداری کی بیعت لی۔ اللہ پاک کو مسلمانوں کا یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ فوراً آیت نازل فرمائی جس میں تمام بیعت کرنے والوں کو اپنی خوشندی کی بشارت دی۔ اسلامی تاریخ میں یہ بیعت رضوان کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت عقوع رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے یہ شرف حاصل کیا، لیکن ان کی خوش بختی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی اور پوچھا، ابن عقوع تم بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بیعت کر چکا۔ فرمایا پھر کرو۔ انہوں نے فوراً تعمیل حکم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت انہیں ایک ڈال مرحمت فرمائی۔ تیسری مرتبہ نظر ان پر پڑی تو فرمایا، سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو 2 مرتبہ بیعت کر چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حرج ہے تیسری مرتبہ ہی صحیح۔ اس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ڈھال ان کے پاس نہیں ہے تو پوچھا، سلمہ ڈھال کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کے ہاتھ خالی تھے، میں نے انہیں دے دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہوئی۔ قریش کو جب بیعت رضوان کا علم ہوا وہ ڈر گئے اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بمقام حدیبیہ پر ہی تھے۔ 80 کے قریب مشرکین کوہ تنعیم سے صبح کے وقت اس ارادے سے نیچے اترے کہ نماز میں مشغول مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ حضرت سلمہ کے چچا عامر بن العقوع نے کچھ ایسی تدبیر کی کہ سب کے سب ان کے ہاتھ گرفتار ہو گئے اور ان سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اتنے میں حضرت سلمہ بھی 4 مشرکوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دراصل یہ چاروں ایک درخت کے نیچے لیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو ہتھیار پر قبضہ کیا، پھر ان سب کو باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ وہ ہے جس نے وادی مکہ میں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک لیے اور تمہارے ہاتھ قابو پانے کے ان سے روک لیے۔